السلام علیکم ایوری ون۔ اگر آپ پریشان ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، آزمائشیں ختم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہیں، راتوں کی نیندیں بھی اڑ گئی ہیں، تم سکون سے سو نہیں پا رہے، ہر وقت غم اور مایوسی میں ڈوبے رہتے ہو، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو یاد رکھو کہ تمہارا رب قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر خدا تمہاری مدد کرے تو کوئی تمہیں شکست نہیں دے سکتا، وہ اگر چھوڑ دے تو اس کے بعد کون تمہاری مدد کرے گا؟ اور تم کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لاتا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم اپنی مانگی گئی دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وہ واقعی پذیر ہونے لگے گی، وہ واقعی ہو جائے گی۔ غیب سے تمہارے لیے مدد آئے گی، جو چیز نصیب میں نہیں ہے دیکھنا وہ بھی تم پا لو گے۔ سنو، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے، ورنہ بہت سے لوگ تو غفلت میں ڈوبے پڑے ہیں، ان کے ہاتھ کبھی دعا کے لیے نہیں اٹھتے۔ سنو، ہر مشکل کا حل اللہ کے پاس ہے، اس کو اپنی محبت اور اپنی دعاؤں کے ساتھ چھوڑ دو، اس کو اپنی محبت اور دعاؤں کے ساتھ اللہ کے بھروسے چھوڑ دو۔ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ پتہ ہے ہر رشتہ کبھی نہ کبھی مان توڑ ہی دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو ہی دیتا ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جس کا آسرا ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ سنو، ٹوٹ مت جانا، دینے والا پکار کر کہتا ہے، ایک دن تمہارا اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ پتہ ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام 32 سال بعد اپنے باپ سے ملے تو اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے، اتنا روئے کہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ اتنی محبت بھی کوئی کسی سے کرتا ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، میں امت محمدی کے ہر فرد سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ تم سے بے حد محبت کرتا ہے، اس کے ہر فیصلے میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہوئی ہے۔ ہاں، اس کو سمجھنے کے لیے تمہیں بہت وقت لگتا ہے، اگر تم صبر سے کام لو، بس آپ صبر سے کام لیں۔ دیکھیں، زیادہ نہ سوچیں، زیادہ سوچنا تو انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کریں اور رب پر چھوڑ دیں، اور پھر آپ ایک دن حیرت انگیز واقعات، معجزے دیکھ کر دنگ رہ جاؤ گے اور کہیں گے یہ کیسے ہوا؟ وہ تو پوری دنیا کا مالک ہے، معجزے کرنا تو اس کی شان ہے۔ پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتا کہ اس کے رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ تو پھر کیوں تم نا امید ہوتے ہو؟ تمہارا رب ہے نا تمہارے ساتھ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس رب نے تمہارے دل میں اس چیز کا خیال کو ڈالا ہے، امید دلائی ہے، وہ تمہاری اس چیز کو پورا نہ کر سکے؟ وہ صرف تمہیں انتظار کروا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ تم اس کے لیے انتظار کر پاتے ہو کہ نہیں، صبر کر پاتے ہو کہ نہیں۔ لیکن وہ تمہیں دیتا ضرور ہے۔ جب اللہ کو اپنے بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے، اس کا رونا سن کر بھی مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی محبت پر مان ہے تمہیں، اسی لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو اور جانتے ہو تب اللہ پاک تمہاری دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے۔
کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ قبولیت کی تو وہ پہلے سے ہی ٹھان چکا ہے، بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے، تو پھر تم اسے مناتے رہو۔ قبولیت کی تو وہ پہلے ہی ٹھان چکا ہوتا ہے، بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے، تو پھر تم اسے مناتی رہو۔ کیا پتہ تمہارا مانگنا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے نا، اللہ کی نظر میں وہ آسان ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے وہ عطا ہوتی ہے۔ بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر تھی ہی نہیں تھی، کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ سراسر خیر تھی۔ اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہ میں نہیں کہتی ہوں، یہ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے۔ اللہ نے بڑا صبر رکھا ہے انسان میں، مگر آزمائشیں سب کی ایک سی نہیں ہوتی۔ اللہ کسی کو اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا، نہ ہی اس کی صبر کا امتحان اس کی ہمت سے زیادہ لیتا ہے۔ وہ اپنے جس بندے کو اپنے جتنا قریب کرنا چاہتا ہے اس کے مطابق اس کا امتحان لیتا ہے۔ ان کے صبر کے پیمانے ٹوٹنے سے پہلے انہیں تھام لیتا ہے، روتی ہوئی آنکھوں کو خشک کر دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتا ہے، بے سکون روح کو قرار دے دیتا ہے۔ وہ ہرگز ضائع نہیں کرتا، وہ ہرگز ضائع نہیں کرتا اپنے بندے کا ایک آنسو بھی اور دعا بھی، وہ تھام لیتا ہے، سنوار دیتا ہے، مگر ہرگز اکیلا نہیں چھوڑتا۔ صبر بنائے رکھیں۔ پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ اب آئے ہو یا میری بات کرو، میری بات سنو، وہ تو کہتا ہے اپنی غرض کی بات کرو، میری چھوڑو، اپنی محبت کی داستانیں سناؤ، میں کب کب پکارتا رہا وہ چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کب کب میں نے تمہاری پکار کا جواب نہیں دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تو مجھے اور تب بھی یقین رکھتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ جب تو مجھ پر یقین رکھتا ہے، جب تو پوری طرح ٹوٹ چکا ہوتا ہے، تو پھر بھی میں تجھے وہاں سے عطا کرتا ہوں جہاں سے تجھے خبر بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے، جب بندہ بہت پریشان ہوتا ہے تو پھر اس کو تسلی دی گئی ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر آفت کے بعد سکون ہے، ہر مشکل کے بعد راحت ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گڑ گڑا کر مانگیں، اتنا روئیں، اتنی شدت سے روئیں، اتنی شدت سے روئیں کہ آپ کی آنکھیں درد کرنے لگ جائیں، کہ اللہ پاک آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر فوراً عطا کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد جب صحت عطا کی گئی تو اللہ پاک نے پہلے سے بھی سادہ نعمتیں ان کو عطا کیے، حالانکہ وہ جو پہلے تھا وہ تو تباہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف ہی شکر گزاری کرتے رہے، ان کی ناشکری نہیں کی، ان سے شکوہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ یہ میرے ساتھ کیوں کیا اللہ آپ نے، وہ بس اللہ کا بے انتہا شکر ادا کرتے رہے۔ انہیں اللہ پر مان تھا، اپنی دعاؤں پر یقین تھا، اللہ پر یقین تھا، اور بس مانگتے رہے، تو اللہ پاک نے بھی پھر ہر طرح کی نعمتیں انہیں عطا فرما دیں۔ ہم نے ہر حال میں بس اتنا ہی کرنا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ دیکھنا آپ کی کوئی بھی پریشانی پرماننٹ نہیں رہے گی، وہ چلی جائے گی۔ ہماری پریشانیاں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، لیکن ایک دعا ہے جب ہم مانگتے ہیں نا تو اللہ پاک اسے قبول ہی فرماتا ہے۔ شاید سے وقت لگ جائے، شاید سے 6 مہینے لگ جائیں یا 1 سال لگ جائے، لیکن جان لو کہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے، خود قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ جب اس نے خود قرآن میں کہا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، مطلب کہ انسان جب دعا کرے گا تو اس کی قسمت میں جو نہیں بھی ہوگا وہ اسے ضرور مل جائے گا۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ قسمت پہلے سے ہی لکھی جا چکی ہے، پھر دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر واقعی ایسا ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ نہیں کہتے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، کہ مانگو مجھ سے میں عطا کروں گا۔ اللہ نے کہا ہے کہ تم مجھے جیسا گمان کرو گے میں ویسا ہی ملوں گا، تو آپ اللہ کو عطا کرنے والا سوچو، اللہ کو فوراً دینے والا سوچو۔
دیکھنا تمہیں وہ راضی کر دے گا، تم اس کی چاہت میں راضی رہنا، آپ اس کی چاہت میں راضی رہنا، وہ جو بھی دے رہا ہے آپ کو اسے خوشی خوشی قبول کر لینا، اور جو نہیں دیا بس اس پر صبر کرنا۔ جو چیز دوسروں کے حق میں چلی گئی، وہ چیز تمہارے پاس نہیں آئی، تو تم اسے دیکھ کر ماشاء اللہ کہنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا کہ جو پریزنٹ میرے پاس ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ تم اللہ سے ایسے شکر ادا کرنا۔ اللہ بخوبی جانتا ہے کہ تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے، تمہیں وہ چیز چاہیے۔ اگر تم زبان سے بولو کہ یہ چیز مجھے نہیں چاہیے لیکن دل میں تمہاری چاہت ہے، تو اللہ پاک اسے حقیقت بنانے پر قادر ہے۔ اللہ پاک اس پوری دنیا کو چلا رہے ہیں۔ اللہ پاک بنا کسی سہارے کو آسمان کو ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ تم اپنی سوچیں بلند کرو، اپنی سوچوں کو اللہ کے معجزوں سے دیکھو۔ اللہ کے معجزے بہت زیادہ بڑے ہیں، تمہاری سوچ بھی جو ہے نا وہاں تک نہیں جا سکتی جہاں سے اللہ پاک تمہارے لیے وسیلے بنائے گا۔ تم بس نیک رہو، کسی کا برا مت کرو، کسی کا برا مت سوچو۔ جو تمہارے حق میں آ رہا ہے اس کو قبول کرو، جو نہیں آ رہا تو بس اس کی چاہت تم اللہ سے کرو۔ کسی سے مت کہو کہ میرے ساتھ رہو، کسی کو مت کہو کہ مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے، کسی کو مت بولو، تم اللہ کو بولو۔ اللہ پاک ہے نا، اللہ پاک نے کہا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو تم مجھ سے مانگو، کسی سے بھی مت مانگو۔ تم اللہ کو اپنی اہمیت دو نا، اللہ پاک کو اہمیت دو۔ اللہ پاک بہت زیادہ بڑے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں، وہ دھوپ میں بارش کو لا سکتے ہیں۔ اور جان لو کہ جب دھوپ میں بارش ہو تو اس وقت تم زور و قدار اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگنا، اس وقت اللہ تعالیٰ نا بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس وقت بے انتہا دعائیں کرنا، 2 نفل ادا کرنا، 2 صلاۃ الحاجت پڑھنا، اللہ کے سامنے خوب رو کے دعا کرنا۔ دیکھنا اس دنیا میں ایسی کوئی چیز ہوگی نہیں جو تمہیں نہیں چاہیے، اللہ پاک تمہیں وہ ضرور دیں گے۔ وہ چیز اگر اس دنیا میں بھی نہیں ہے تو پھر بھی وہ چیز اللہ وسیلہ بنا کر تمہیں دیں گے، جو تمہارے مقدر میں نہیں ہے وہ بھی دیں گے۔ بس تم اللہ پر بھروسہ رکھنا، اس پر مان رکھنا، وہ دینے والا ہے، اس نے خود کہا کہ وہ دے گا، وہ ضرور دے گا، بس تمہیں یقین رکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے سامنے تھے تو وہاں بالکل راستہ نہیں تھا، بالکل جانے کا ہی راستہ نہیں تھا، لیکن انہیں اللہ پاک پر بھروسہ تھا۔ تو بتاؤ پھر کیا آپ کر سکتے ہو ایسا یقین؟ اگر ایسا یقین کر رہے ہو تو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ یہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ واحد نشانی ہے کہ آپ یقین رکھ رہے ہو کہ ہاں میری دعا ضرور قبول ہوگی، آپ کو بھروسہ ہے اللہ پاک پہ، تو پھر کس بات سے ڈرتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تھوڑا اللہ پاک پر بھروسہ رکھو، مطمئن رہو، اپنوں میں خوش رہو، دوسروں کو اپنے وجود سے فائدہ پہنچاؤ۔ کچھ نہیں کر سکتے تو اچھے بول کسی کے لیے بول دو، بس اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ، اللہ تمہیں راضی کر دے گا، تمہیں وہ دے دے گا جس کے لیے تم تڑپ رہے ہو، رو رہے ہو، گڑ گڑا رہے ہو۔ اللہ نے چاہت جب ڈالی ہے نا تو وہ پورا کر ہی دیتا ہے۔ بس تمہیں اللہ پر مان ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے۔ کسی کے کہہ دینے پر تم نے دعا مانگنا نہیں چھوڑنا کہ یہ نہیں ملے گا تو ہو کہ ہاں نہیں ملے گا کہ چھوڑ دیے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب پورے یقین سے آپ کچھ کرتے ہیں تو منزل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، راستہ نظر بھی نہیں آ رہا ہو، تم چلتے جاؤ، جتنا مرضی اندھیرا ہو تم چلتے جاؤ، دیکھنا اللہ خود روشنی کی کرن بن کے تمہارے پاس آئے گا۔ تم بس 1 قدم چلے جاؤ اللہ کی طرف، وہ 10 قدم تمہارے پاس آئے گا، روشنی بن کر آئے گا، خوشیوں کی بہار لے کر آئے گا۔ پھر تم خود کہو گے یا اللہ تو بے انتہا رحم فرمانے والا ہے، تو بے انتہا عطا فرمانے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے، ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، یا اللہ تو بہت بڑا ہے۔ دیکھنا یہ لفظ آپ کی زبان سے بھی ضرور ادا ہوں گے۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسروں تک شیئر کریں تاکہ جو پریشانی حال ہے، جو سوچتے ہیں کہ دعائیں کبھی قبول ہی نہیں ہوتی، شاید ان کی دعا قبول ہو جائے اور اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا اگر ان کی دعا قبول ہوئی تو۔ ثواب کی نیت سے دوسروں تک شیئر کریں تاکہ دوسروں کی دعائیں بھی قبول ہوں اور آپ کی دعا بھی قبول ہو۔ جزاک اللہ خیر۔